बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 सितंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। एक अहम तैनाती हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है और ये बड़ा इम्तिहान होगा काज़ी फैज़ ईसा साहब के लिए, चूँकि काज़ी फैज़ ईसा साहब और उनके लोगों से मुतल्लिक ये तफसीलात तलब की गई हैं इस दरख्वास्त में। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जस्टिस आयशा मलिक साहबा, जिनका बहुत तस्करा है इन दिनों में और उनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा कंपेन की गई जो मुस्लिम लीग नून ग्रुप की जानिब से या सोशल मीडिया जो उनका ग्रुप है उसकी जानिब से, और उसकी वजह यह है कि जज साहबा ने सख्त सवालात पूछे थे फुल कोर्ट बेंच में, और अब चूँकि दोबारा 3 अक्टूबर के लिए वो केस समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है तो तकलीफ़ बढ़ी है, परेशानी बढ़ी है। इस परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने जज साहबा पर जो इल्ज़ामात लगाए हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और जो दरख्वास्त दायर की गई थी जज आयशा मलिक साहबा के ख़िलाफ़, वो दरख्वास्त खारिज हो गई है और बेबुनियाद करार दे दी गई है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि वकला की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और PDM की हमायत याफ्ता पाकिस्तान बार कौंसल, जो इस वक्त एग्जेक्टिव जो ग्रुप है उनकी मुलाकात हुई थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। बहुत अहम मुलाकात थी और चूँकि अब हमारी बार कौंसल्स और बार एसोसिएशंस वो बेसिकली सियासी जमातों को रिप्रेजेंट करती हैं, और एक धड़ा है जो इमरान खान और इमरान खान के मौक़िफ़ को सपोर्ट कर रहा है, जो बड़ा धड़ा है। जो छोटा धड़ा है वो सपोर्ट कर रहा है PDM के मौक़िफ़ को या इस वक्त जो मौजूदा ताकतवर लोग हैं उनके मौक़िफ़ को। इस पर फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तजावीज़ ली गई थी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बुलाया था वकला नुमाइंदगान को कि कौन से ऐसे मसाइल हैं, कैसे हम इन चीज़ों को मिल के हैंडल कर सकते हैं, इश्यूज़ को ख़त्म कर सकते हैं, मसाइल को ख़त्म कर सकते हैं, ऐसा कौन सा हमारे पास मैकेनिज़्म होना चाहिए कि हम इन चीज़ों को दुरुस्त करें। उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काज़ी फैज़ ईसा साहब की वकला तंजीमों की मुलाकात का अलामिया जारी किया गया है कि वकला ने कहा कि सबसे बड़ा मसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये है कि रात को वकील को मैसेज आता है कि सुबह आपका केस लगा है। हालांकि हाई कोर्ट में भी आपको जब आप केस का पता करते हैं तो हाई कोर्ट में भी 1 दिन, 4 दिन, 5 दिन पहले आपको मैसेज आता है, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो लाहौर में वकील बैठा है या कोयटा में वकील बैठा है या कराची में बैठा है उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है इस वजह से। और दूसरी बात यह है कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम रजिस्ट्रियों में अगर केस है वो लाहौर का वकील है और बेंच बैठा है इस्लामाबाद में, तो वो वीडियो लिंक के ज़रिए लाहौर रजिस्ट्री, सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री में बैठकर आर्गूमेंट्स कर सकता है, दलाइल दे सकता है, और वो ऐसे ही समझा जाता है कि जैसे वकील वहाँ मौजूद है। तो वो मसला तो अब हल हो चुका। लेकिन वकला का ये कहना था कि असल मसला ये है कि तैयारी नहीं होती, इतनी मोटी फाइलें होती हैं, उनको पढ़ना होता है, उसके लिए टाइम निकालना होता है। कोई 1 हफ़्ता तो कम से कम हमारे पास तैयारी का हो कि जब कोई केस लगा है तो उससे हफ़्ता पहले हमें पता हो और हम उसकी तैयारी शुरू कर दें। यहाँ जो अचानक जिस तरीके से केसेस को मुकर्रर किया जाता है, अब पॉसिबल नहीं है कि हम उसकी तैयारी कर सकें या उन चीज़ों को देख सकें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुकदमात मुकर्रर करने से मुतल्लिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी फैज़ ईसा से वकला तंजीमों की मुलाकात का अलामिया जारी कर दिया गया है। 4 हफ़्तों की मुजवज़ा कॉज लिस्ट जारी करने से मुतल्लिक वकला की तजवीज़ मंजूर कर ली गई है। 2 अक्टूबर से शुरू होने वाला जो 4 हफ़्ता है वो 4 हफ़्तों की मुजवज़ा कॉज लिस्ट वेबसाइट पर जारी करेगा। शफाफियत के पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 1 हफ़्ते में दाखिल और निपटाए जाने वाले मुकदमात की तफसीलात भी जारी करेंगे। एक अपनी वेबसाइट पर 4 हफ़्तों की कॉज लिस्ट जारी करेंगे। जो वकील जिसका केस होगा वो उसको देख लेगा और उसको पता चल जाएगा कि इन 4 हफ़्तों में क्या उसका कोई केस लगा है या नहीं लगा। वो ख़ुद नोट करेगा और फिर उसकी तैयारी शुरू कर देगा, और जब भी अदालत में केस कॉल होता है तो वो आर्गूमेंट्स कर सकेगा। शफाफियत के पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट में 1 हफ़्ते में दाखिल और निपटाए जाने वाले मुकदमात की तफसीलात भी वेबसाइट पर जारी की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के अलामिया में कहा गया कि वकला ने मुतालबा किया था कि मुकदमात की समाअत से मुतल्लिक माहाना मुजवज़ा कॉज लिस्ट जारी की जाए ताकि वकला तैयारी के साथ अदालत में पेश हो सकें। अलामिया के मुताबिक 18 से 22 सितंबर के दौरान 225 मुकदमात दाखिल हुए और 18 से 22 सितंबर के दौरान मुतफ़रक़ दरख्वास्तें निकार कर 205 मुकदमात निपटाए गए। और उसकी वजह यह है कि जब ज़्यादा टाइम ना दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में असल केसेस तो वही हैं जो नीचे से जाते हैं। अब वो पूरी फ़ाइल तो तैयार होती है ना, उसमें कोई एविडेंस होती है, सिर्फ जो हाई कोर्ट का फ़ैसला है और जो आपकी अपील है उसमें
اگر آپ کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ درست نہیں ہے تو کون سا ایسا پوائنٹ ہے؟ وہ کویشچن آف لاء کے اوپر ہی آرگومنٹس ہوتے ہیں، کویشچن آف لاء کے اوپر ہی عدالتوں نے دیکھنا ہوتا ہے. اس وجہ سے وہاں کو لمبی چوڑی بحث کی ضرورت نہیں ہوتی، چونکہ پوری فائل نیچے سول کورٹ سے، سیشن ڈسٹرکٹ کورٹ سے، ہائی کورٹ سے پوری فائل بنی ہوئی آتی ہے. فار ایگزامپل اب میں ہائی کورٹ میں اگر کسی کیس میں آرگومنٹس کرتا ہوں تو میرے پاس ہائی کورٹ جو سول کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے، جج اس نے جو دعویٰ خارج کرنے کی گراؤنڈز دی ہوتی ہیں وہ بھی ساری نوٹ ہوتی ہیں. جو ڈسٹرکٹ جج نے اگر اپیل الاؤ کر لی ہے اس نے کس گراؤنڈ پر دعویٰ ڈگری کی ہے وہ بھی ساری گراؤنڈز دے دی گئی ہیں. تو میں نے تو ہائی کورٹ کو صرف ان گراؤنڈز سے متعلق بریف کرنا ہے کہ کس جج نے قانون کے مطابق درست کہا ہے اور کس جج نے قانون کے مطابق غلط کہا ہے. اتنا سا کام ہوتا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے اور بہت اچھی چیز ہے. دوسری جانب چیف جسٹس آف پاکستان نے فرخ ملک کو چیف جسٹس آف پاکستان کے ایگزیکٹو آفیسر تعینات کر دیا گیا ہے. گریڈ 19 کے فرخ ملک کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. فرخ ملک سینئر پرائیویٹ سیکرٹری ٹو چیف جسٹس آف پاکستان بھی خدمات ادا کر چکے ہیں. اب ان کو ایگزیکٹو آفیسر آف دی چیف جسٹس آف پاکستان تعینات کر دیا گیا ہے اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے ساتھ وہ جو ایگزیکٹو معاملات ہیں ان کو وہ دیکھیں گے اور ان چیزوں کو جو سپریم کورٹ کے اندر کے جو معاملات انتظامی معاملات ہیں ان میں چیف جسٹس کی امداد کے لیے یہ تعیناتی کی گئی ہے. جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی اور یہ شہریوں کی رسائی سے متعلق تھی، جو رائٹ ٹو انفارمیشن ہے آرٹیکل 19 اس سے متعلق تھی کہ جی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ملازمین کی کتنی تعداد ہے، اسامیاں کتنی خالی ہیں، ریگولر کتنے ملازمین ہیں، کانٹریکٹ ملازمین کتنے ہیں، ججز کی تنخواہیں کتنی ہیں، ان کی مراد کتنی ہیں، ان کو کتنا جو سبسڈی یا ان کو جو مراد کی مد میں کتنا یوٹیلیٹی دیا جاتا ہے، کتنا پیٹرول دیا جاتا ہے، کتنے بجلی کے یونٹ دیے جاتے ہیں. یہ تمام تفصیلات مانگی تھیں جو ایک درخواست گزار نے. انفارمیشن کمیشن نے اس کے اوپر باقاعدہ طور پر انفارمیشن کمیشن کی جانب سے ایک فیصلہ جاری کر دیا گیا کہ جی یہ تمام تفصیلات سپریم کورٹ آف پاکستان مہیا کرے. رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپیل دائر کر دی تھی. اس میں رجسٹرار اسلام آباد کے ہائی کورٹ رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپیل دائر کی جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے خارج کر دیا تھا کہ رجسٹرار کیسے اپیل کر سکتا ہے. رجسٹرار سپریم کورٹ کی اپیل کو خارج انفارمیشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کیا رجسٹرار سپریم کورٹ نے اور یہ اطہر من اللہ صاحب اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے. انہوں نے خارج کر دیا کہ رجسٹرار کیسے چیلنج کر سکتا ہے، رجسٹرار کیسے اس میں اگریوڈ ہو سکتا ہے، متاثر کیسے ہو سکتا ہے. اس فیصلے کے خلاف پھر اپیل فائل کی گئی آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو اپیل دائر کی ہے وہ اپنے رجسٹرار نے فائل کی ہوئی ہے. سپریم کورٹ کا رجسٹرار اس میں اپیلانٹ ہے جو اس اپیل میں، اور یہ 4 سال سے یہ تنازعہ چلتا آ رہا تھا. اب آگے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچا ہے. چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 27 ستمبر کو سماعت کرے گا. جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس امین الدین خان صاحب بینچ میں شامل ہوں گے. مختار احمد نامی شہری نے اپریل 2019 میں رجسٹرار سپریم کورٹ کو ملازمین کی تفصیلات فراہم کرنے کی درخواست دائر کی تھی. رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے معلومات فراہم نہ کرنے پر شہری نے انفارمیشن کمیشن سے رجوع کیا تھا. انفارمیشن کمیشن نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو شہری کو مطلوبہ معلومات فراہم کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے انفارمیشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا تھا. اچھا، جو آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ تھی انہوں نے پہلے اعتراض اٹھایا تھا، لیکن بعد میں جو چیز سکپ ہو گئی وہ یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انفارمیشن کمیشن کے فیصلے کو مسترد کر دیا تھا. اس میں اٹارنی جنرل تھے خالد جاوید خان صاحب، عمران خان کے دور کے، انہوں نے آرگومنٹس کیے تھے، مجھے یاد آ گیا. تو رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان کی اپیل منظور ہو گئی اور انفارمیشن کمیشن کا فیصلہ مسترد ہو گیا. تو اس پر پھر شہری نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل دائر کی تھی اور جس کو جو چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے 2 دن بعد ہی سماعت کے لیے مقرر کروا دی ہے. اتنے اہم کیسز سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ پڑے ہیں. جب 2 دن کے بعد کیسز سماعت کے لیے مقرر ہوتے تھے تو بہت زیادہ سوالات اٹھائے جاتے تھے کہ جی کیسے یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہو گیا ہے. اب یہ 21 ستمبر کو کیس فائل ہوا، 23 ستمبر کو سماعت کے لیے مقرر ہو گیا، 27 ستمبر کی تاریخ ہو گئی. اور آپ اندازہ لگائیں کہ جب اہم نوعیت کے مفاد عامہ کے جو کیسز ہوتے تھے جس میں پبلک ایٹ لارج کا انٹرسٹ جڑا ہوتا تھا، اس پر جب اس طرح کیسز سماعت کے لیے مقرر ہوتے تھے تو جو ہم خیال صحافی ہیں وہ چیخیں مارتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کیسے کل درخواست دائر ہوئی اور آج
اور عمران خان کی جو درخواست تھی ملٹری کورٹس کے حوالے سے اور ملٹری کورٹس کے خلاف، اور جب 9 رکنی بینچ بنا تھا تو قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان کی درخواست تو 3 دن پہلے دائر ہوئی ہے تو وہ کیسے لگ گئی۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں جن کے اوپر دیکھا جا رہا تھا، اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان 27 ستمبر کو اس کے اوپر کیا فیصلہ دیتی ہے، اور کیا سپریم کورٹ آف پاکستان ان ساری چیزوں کو برقرار رکھتی ہے، یا سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو چیزیں ہیں آئین اور قانون کے مطابق آگے چلتی ہیں۔ کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اطہر من اللہ صاحب بھی اس وقت یہی ان کا مائنڈ تھا کہ جو اطہر من اللہ صاحب نے جو سنگل بینچ تھا اطہر من اللہ صاحب کا، انہوں نے بیسیکلی رجسٹرار سپریم کورٹ کی اپیل کو خارج کر دیا تھا، ہاں، اور پھر جو انٹرا کورٹ اپیل تھی وہ منظور ہوئی تھی، تو اس پر پھر یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست گزار آ گئے۔ اب اطہر من اللہ صاحب کا مائنڈ پہلے کلیئر تھا کہ سپریم کورٹ رجسٹرار ایگریوڈ نہیں ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس سارے معاملے کو کیسے دیکھتی ہے۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج سردار طارق مسعود صاحب نے جسٹس عائشہ ملک سے متعلق شکایت میں بھی اپنی رائے بھجوا دی ہے، اور انہوں نے عائشہ ملک صاحبہ کے خلاف رائے کو اور ان کے خلاف جو شکایت ہے اس کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ عائشہ ملک کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کو شکایت ملی تھی، ان کے خلاف الزام تھا کہ بطور لاہور ہائی کورٹ جج عائشہ ملک کے ایک فیصلے پر شہری نے شکایت درج کی تھی۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے شکایت سے متعلق اپنی رائے بھجوا دی ہے، اور جسٹس عائشہ ملک کے خلاف شکایت بادی نظر میں مس کنڈکٹ کا کیس نہیں ہے۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے سپریم جوڈیشل کونسل کے رکن ہونے کے ناطے یہ اپنی رائے دی ہے، اور ثاقب نثار کے پہلے کل تو 2 ججز تھے، سابق چیف جسٹس عمر رضا بندیال اور موجودہ اعجاز الحسن صاحب، ان کے خلاف جو شکایات تھیں اس کو رد کیا گیا، اور پھر عائشہ ملک صاحبہ کے خلاف شکایت کو رد کیا گیا، اور ثاقب نثار صاحب کے خلاف بھی شکایت کو رد کر دیا گیا، اور کہا ہے کہ کوئی مس کنڈکٹ نہیں ہے اور کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی طریقے سے جو ججز کے خلاف درخواستیں ہیں جو تو میرٹ کے اوپر بنتی ہیں ان کے خلاف تو کارروائی ہونی چاہیے، جو میرٹ کے اوپر نہیں بنتی اور صرف کسی کو جج پسند نہیں اور وہ ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں چلا جاتا ہے، جیسے پی ڈی ایم نے دھڑا دھڑ درخواستیں دائر کی تھیں، کمپلینٹ فائل کی تھیں۔ عمران خان نے ایک قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کیا تھا، اور انہوں نے یہ تو ریفرنس اس وجہ سے دائر نہ کیا انہوں نے کہ صدر نہیں مان رہا تھا، کیونکہ وہ صدر کا اختیار تھا، تو نہیں تو انہوں نے تو عمر رضا بندیال کے خلاف بھی ریفرنس دائر کر دینا تھا، قاضی اعجاز الحسن صاحب کے خلاف بھی، منیب اختر کے خلاف بھی، اور جو مظاہر نقوی صاحب کے خلاف بھی۔ اب دیکھنا یہ ہے، اور دوسرا قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو چاہیے کہ اپنے بینچ میں جو جن کو ایک تقسیم سمجھی جاتی تھی اور عمر رضا بندیال صاحب کے قریبی تھے ان کو بھی بٹھائیں۔ آپ اگر اطہر من اللہ صاحب اور امین الدین خان صاحب کو بٹھائیں گے تو پھر وہی ہم خیال بینچ کا اعتراض اٹھے گا، تو اس کے اوپر بھی ضرور دیکھنا چاہیے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔